بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ انڈیا کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام وجے تنوار تھا۔ ذات کا گجر تھا، پیشہ پہلوانی تھا اور گاؤں کا نام اسولہ تھا۔ اسولہ دلی کے مضافات میں گجر برادری کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ گاؤں فتح پوری بیری کے ہمسائے میں واقع ہے اور وجے تنوار نے گاؤں میں اکھاڑا بنایا اور نوجوانوں کو پہلوانی سکھانا شروع کر دی۔ گاؤں کے نوجوان لمبے اور مضبوط کاٹ کے مالک تھے۔ پہلوانی اور کبڈی گاؤں کا پرانا شغل تھا۔ لوگ کثرت اور باڈی بلڈنگ میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ وجے کا اکھاڑا کامیاب ہو گیا۔ گاؤں کے 50 سے زائد نوجوانوں نے اکھاڑے میں شرکت کی۔ میں یہاں وجے تنوار کی کہانی کو چند لمحوں کے لیے روک کر آپ کو دلی کی معاشی اور سماجی زندگی کے آنے والی چند تبدیلیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان تبدیلیوں کا وجے اور گاؤں اسولہ سے گہرا تعلق تھا۔ دلی 1980 تک مڈل کلاس کے لوگوں کا شہر تھا۔ شہر کے مضافات میں گاؤں تھے۔ ان دیہات میں غربت اور افلاس کے انبار لگے تھے۔ اسی دہائی میں بھارت کی معیشت نے ٹیک آف کا آغاز کرنا شروع کیا اور 1990 کی دہائی میں شائننگ انڈیا کا آغاز ہو گیا۔ بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں فیکٹریاں لگیں، سرمایہ کاری ہوئی، اسٹاک ایکسچینج نے ترقی کرنا شروع کی، بھارتی روپیہ مضبوط ہوا اور آخر کار چلتے چلتے معیشت کے اثرات دلی تک بھی پہنچ گئے۔ دلی دارالحکومت ہونے کے باوجود ایک چھوٹا شہر تھا۔ یہ شہر کھربوں روپوں کا دباؤ برداشت نہ کر سکا اور شہر کی پراپرٹی کی قیمتوں میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ حکومت کو احساس ہوا، چنانچہ حکومت نے دلی کے مضافات میں 4 بڑے اور جدید شہر آباد کرنا شروع کر دیے۔ یہ شہر گڑگاؤں، نائیڈو، نیو نائیڈو اور فرید آباد ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت اور جدید ترین شہر ہیں اور یہ 3 رویہ سڑکوں کے ذریعے دلی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ شہر دیہات کی زمینوں پر آباد ہوئے، زمینیں مہنگی ہو گئیں اور وہ لوگ جو کبھی بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کرتے تھے وہ 400-500 کروڑ کے مالک بن گئے۔ شہر میں ارب اور کھرب پتیوں کی نئی کلاسوں نے جنم لیا۔ اسی کلاس کے لیے مہنگے رہائشی علاقے بھی بنے، مالز بھی، شراب خانے بھی اور نائٹ کلبز بھی۔ دنیا میں جہاں بھی نئے کروڑوں اور ارب پتیوں نے جنم لیا وہاں نئے مال، سینما ہاؤسز، شراب خانے اور نائٹ کلب ضرور بنتے ہیں اور بعد ازاں وہاں سیکیورٹی گارڈز کی بھی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ انگریزی میں ان گارڈز کو باؤنسر کہا جاتا ہے۔ یہ باؤنسر جسمانی لحاظ سے خوبصورت، لمبے اور نوجوان ہوتے ہیں۔ آپ کو باؤنسرز یورپ، امریکہ اور مشرقی بعید جیسی سوسائٹیوں میں بھی ملتے ہیں۔ ان کا کام نائٹ کلب، ریسٹورنٹس، مالز، سینما اور باس کے دفتر کی صورتحال کو کنٹرول رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ناپسندیدہ خواتین و حضرات کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ بھارت میں باؤنسرز کی باقاعدہ کمپنیاں ہیں۔ یہ کمپنیاں شادی، بیاہ، برتھ ڈے اور دفتری تقریبات کے لیے عارضی باؤنسر بھی فراہم کرتی ہیں۔ ہم اب تنوار کی طرف واپس آتے ہیں۔ آج سے 15 سال قبل وجے تنوار اپنے اکھاڑے میں شاگردوں کو کثرت کروا رہا تھا کہ دلی کے ایک پب کے مالک کو ایک رات کے لیے باؤنسر کی ضرورت پڑی۔ وہ باؤنسر تلاش کرتا ہوا اسولہ پہنچ گیا اور وہ وجے کے اکھاڑے میں پہنچا۔ اس نے اس کا جسم اور پرسنالٹی دیکھی اور اسے ایک رات کے لیے 10,000 روپے کی پیشکش کر دی۔ وجے کے لیے یہ رقم بڑی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً قبول کی۔ وہ 5 نوجوانوں کے ساتھ دلی گیا، پب میں تقریب کی اور وجے نے اس تقریب کو سیکورٹی فراہم کی۔ مالک نے فی کس 10,000 روپے کے حساب سے 60,000 روپے ادا کر دیے اور ان 60,000 روپوں نے اسولہ کا مقدر بدل دیا۔ وجے کو بزنس کا نیا آئیڈیا آیا۔ اس نے ریسرچ کرائی تو معلوم ہوا کہ دلی میں ایسے درجنوں پب، ڈسکوز اور مالز اور سینما ہاؤسز اور کارپوریٹ آفسز موجود ہیں اور ان تمام عمارتوں کو باؤنسرز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ وجے نے گاؤں کے نوجوانوں کو جمع کیا، نئے کاروبار کے بارے میں بتایا، اکھاڑے کو جم میں تبدیل کیا اور نوجوانوں کو باڈی بلڈنگ کی ترتیب دینا شروع کر دی۔ اسولہ کے نوجوان جسم بنانے میں جت گئے۔ 6 ماہ بعد اسولہ باؤنسرز کی نرسری بن گیا اور آج 15 برس بعد پورا اسولہ گاؤں باؤنسرز بن چکا ہے۔ گاؤں کے ہر گھر میں کم از کم ایک باؤنسر موجود ہے۔ یہ باؤنسر دلی میں کام کرتا ہے اور 30 سے 50,000 روپے ماہانہ معاوضہ لیتا ہے۔ گاؤں کا ہر باؤنسر اپنے نام کے ساتھ تنوار لکھتا ہے۔ آپ دلی کے کسی نائٹ کلب کے سامنے کھڑے ہو کر تنوار پکاریے، باؤنسر جی کہہ کر آپ سے مخاطب ہو جائیں گے۔ اسولہ کے باؤنسرز انفرادی لحاظ سے بہت دلچسپ لوگ ہیں۔ یہ سگریٹ اور شراب نہیں پیتے، یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، یہ اپنی مرضی کی شادی کے بھی خلاف ہیں، یہ والدین کی خواہش کے مطابق صرف ارینج میرج کرتے ہیں، یہ جوا نہیں کھیلتے اور یہ کسی بھی جرم میں ملوث نہیں ہوتے، یہ روز ورزش کرتے ہیں۔ اور 16 کے باؤنسرز روزانہ 10 انڈوں کی سفیدی، 3
لیٹر دودھ، درجن کیلے اور ایک ابلی ہوئی مرغی کھاتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی گالی نہیں دیتے۔ ان لوگوں نے باؤنسر سماج کے نام سے تنظیم بھی بنا رکھی ہے اور یہ لوگ دلی میں برانڈ بن چکے ہیں۔ شہر کی کمپنیاں جب بھی باؤنسر کے لیے اشتہار دیتی ہیں تو یہ تنوار نام کے نوجوانوں کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے بغیر سلیکٹ کر لیتی ہیں۔ یہ دلچسپ اور کارآمد تجربہ ہے۔ ہم ملک کے مختلف حصوں میں اس تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان 19 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ ہمارے ملک میں ہر سال 10 لاکھ نئے ڈرائیوروں، 20 لاکھ مستریوں، مزدوروں اور ترکھانوں، 5 لاکھ موٹر مکینکس، 10 لاکھ پلمبرز، الیکٹریشینس اور پینٹرز کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ ہمارے ملک میں ہر سال 7 لاکھ نئے گھروں کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے۔ 10 برسوں میں سیکورٹی گارڈز کی 30 لاکھ اسامیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کے ہر شہر میں نرسوں، وارڈ بوائز، لیب ٹیکنیشینز اور کمپاؤنڈرز کی بھی ہزاروں اسامیاں موجود ہوتی ہیں۔ آپ کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی اچھے ویٹرز نہیں ملتے۔ پورے ملک میں سینٹری ورکرز کی کمی ہے۔ آپ کو پرسنل اسسٹنٹس بھی دستیاب نہیں ہیں اور آپ آفس بوائے کی تلاش میں بھی برسوں خوار ہوتے ہیں۔ ہم اگر ملک میں ورکرز کی ضرورت کا تخمینہ لگائیں اور ملک کے مختلف علاقوں کو مختلف ٹریڈز کے لیے وقف کر دیں تو ملک کے مختلف دیہات کو اسولہ کی طرز پر ڈیولپ کریں تو ملک کی معاشی صورتحال میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، امن و امان کی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ملک میں پروفیشنلزم بھی آ جائے گا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے زیادہ تر ویٹرز مری اور آزاد کشمیر کے علاقوں سے اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ حکومت یا علاقوں کے مخیر حضرات اگر ان دیہات میں ویٹرز کی ٹریننگ کا اچھا سا ادارہ بنا دیں، ان بچوں کو ٹریننگ دیں اور ایک سسٹم کے تحت انہیں نوکریوں کے لیے بھجوائیں تو انہیں معاوضہ بھی اچھا ملے گا، یہ نوکری بھی جلد حاصل کر لیں گے اور ملک میں پروفیشنل ویٹرز کا ٹرینڈ بھی شروع ہو جائے گا۔ ہم اگر اسی طرح کسی گاؤں میں موٹر مکینک کا ٹریڈ شروع کرا دیں، گاؤں کے بچے موٹر مکینک کا باقاعدہ کورس کر کے مارکیٹ میں آئیں تو اس سے ان کے خاندان کی معاشی حالت بھی بہتر ہو جائے گی۔ موٹر سائیکل کے شعبے میں پروفیشنلزم بھی آئے گا اور لوگوں کی نئی گاڑیوں پر تجربوں کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ ہم اسی طرح زرعی علاقوں کو بھی مختلف اجناس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جہاں چاول اگتا ہے اسے چاول کی معیشت بنائیں، جہاں گنا اگتا ہے وہاں لوگوں کو گنے اگانے اور اس کی مصنوعات بنانے کی ٹریننگ دیں، اور جہاں انگور اگتا ہو وہاں انگور کے جوس اور سرکے کی صنعت پر پروان چڑھایا جائے۔ ہم کچھ نہ کریں تو بھی ہم دنیا کو ہیومن ریورس ایکسپورٹ کرنے والا بڑا ملک بنا سکتے ہیں۔ ہم 2-3 شعبے لے لیں، اپنے نوجوانوں کو ان شعبوں میں بین الاقوامی سطح کی ٹریننگ دیں اور پوری دنیا کو ان شعبوں میں ٹرینڈ ہیومن ریسورس فراہم کرنا شروع کر دیں۔ 10-15-20 برسوں میں ہمارے لوگوں کی حالت بدل جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ فن لینڈ نے موبائل فون کی 1G ٹیکنالوجی متعارف کروائی تھی۔ فن لینڈ نے صرف اس ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے پورا ملک چلا لیا۔ تائیوان نے 1981 میں مائکرو چپ بنانے شروع کیے اور آج تائیوان میں 3000 کمپنیاں مائکرو چپ بنا رہی ہیں۔ آپ کمپیوٹر اور موبائل کنیکشن کسی ملک اور کسی کمپنی کا استعمال کریں، لیکن اس موبائل یا اس کمپیوٹر کے اندر جو چپ استعمال ہوگا وہ تائیوان ہی کا ہوگا۔ تائیوان نے صرف ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے خود کو دنیا کے 15 ترقی پذیر ممالک میں شامل کر لیا۔ چین کے 34 صوبے ہیں، یہ تمام صوبے ایک ایک ٹیکنالوجی، ایک ایک شعبے کے ماہر ہیں۔ کسی صوبے میں صرف فرنیچر بن رہا ہے، کسی میں صرف الیکٹرانکس کی اشیاء بنائی جا رہی ہیں، کسی میں صرف ٹائلز کی فیکٹریاں ہیں۔ چین آج اسی ماڈلنگ کی وجہ سے دنیا کی واحد معاشی سپر پاور ہے۔ اگر چین کر سکتا ہے، اگر تائیوان اور فن لینڈ کر سکتا ہے، اور اگر اسولہ کا وجے تنوار پورے گاؤں کو بانسز کی فیکٹری بنا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے لوگوں کا مقدر کیوں نہیں بدل سکتے؟